بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراقبہ کو سمجھنے والوں اور باقاعدہ مراقبہ کرنے والوں کو خوش آمدید۔ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی تصنیف مراقبہ کے مطالعے سے مراقبہ کی تھیوری کو انتہائی باریک بینی سے سمجھتے ہوئے گزشتہ ایپیسوڈ سے ہم پریکٹیکل مراقبہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ رنگین خواب۔ مراقبہ شروع کرنے کے کچھ عرصے بعد طالب علم کو عام طور پر خواب زیادہ واضح نظر آنے لگتے ہیں۔ کبھی یہ سلسلہ نیند کی آغوش میں جاتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور پوری رات جاری رہتا ہے۔ قسم قسم کے مناظر نظر آتے ہیں جن میں زیادہ تر پھلدار درخت، پھول، سبزہ زار پہاڑ، ہری بھری وادیاں، مرغزار، چشمے، دریا، عظیم و شان عمارتیں، خوش الحان اور خوش رنگ پرندے شامل ہیں۔ ایسے خوابوں میں گہرائی اور تفصیلات زیادہ ہوتی ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد بھی ان کا اثر باقی رہتا ہے۔ طالب علم رنگین خواب بھی دیکھتا ہے۔ ان خوابوں میں عام خوابوں کے برعکس اکثر مناظر رنگین ہوتے ہیں۔ رنگین خواب دیکھ کر طبیعت ہلکی پھلکی اور لطیف ہو جاتی ہے اور اندر سے خوشی، طمانینت، کیف و سرور کا احساس ابل پڑتا ہے۔ خواب زیادہ اور واضح دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مراقبے کی مشق سے آدمی کا رشتہ لاشعور سے مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کے شعور پر لاشعوری اطلاعات کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ جب خوابوں میں مزید گہرائی پیدا ہوتی ہے تو انسان کو رویائے صادقہ یعنی سچے خواب نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے کچھ عرصے بعد بیداری میں منوعاً اسی طرح پیش آ جاتا ہے، یا جو کچھ اسے خواب میں نظر آتا ہے بیداری میں اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ خواب اتنے واضح ہو جاتے ہیں کہ ان کو صحیح معانی پہنانے میں دشواری پیش نہیں آتی۔ آدمی خواب میں نظر آنے والے اشاروں کو بخوبی سمجھ لیتا ہے۔ شاگرد جو خواب دیکھتا ہے ان حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر استاد شاگرد کی تربیت کرتا ہے اور بہت سے علوم خواب کے ذریعے منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، استاد اپنی روحانی قوت سے شاگرد کے ذہن کی صفائی کرتا ہے، کثافت دھو کر لطافت منتقل کرتا ہے۔ نمبر 2، اور لطافت کا یہ ذخیرہ بتدریج خواب سے بیداری میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 3، روحانی استاد خواب کے ذریعے شاگرد کو غیبی دنیا کی سیر کراتا ہے۔ نمبر 4، عالم ارواح میں شاگرد کو انبیاء کرام، اولیاء اللہ اور پاکیزہ نفس حضرات کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 5، ایسے امور مشاہدے میں آتے ہیں کہ بیدار ہونے کے بعد شاگرد انہیں یاد رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، رویائے صادقہ کے نقوش اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ ذہن بار بار انہیں دہراتا ہے۔ اس طرح شعور کو غیبی واردات کو سنبھالنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے اور فکر لطیف شاگرد کے اندر زیادہ سے زیادہ وقفے تک دور کرتا ہے۔ عالم رویا کو بار بار دیکھنے سے شاگرد کی دلچسپی ماورائی علوم کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے۔ طالب علم ایسے خواب دیکھنے لگتا ہے جن میں ایسے نمایاں نقوش ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ کر وہ بے شمار پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بیماریوں سے متعلق خواب۔ مراقبہ کرنے والی ایک بہن لکھتی ہیں، مجھے روحانی علوم سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ جب بھی موقع ملتا ہے مراقبہ کر لیتی ہوں۔ خواب۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ چاروں طرف میدان ہے۔ اس میدان کے بیچ میں قبر کی طرح ایک گڑھا ہے۔
میدان میں چاروں طرف ہریالی ہے، لیکن اس قبر کے اندر لال رنگ کی کوئی سیال چیز نظر آ رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیال آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں تبدیل ہو گیا۔ تعبیر: خواب میں ہائی بلڈ پریشر کے خاکے نظر آئے ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر کی نگرانی میں بلڈ پریشر کی دیکھ بھال اور اس کے نارمل رہنے کی تدبیر از بس ضروری ہے، ورنہ خدا نخواستہ آپ کے پیٹ میں موجود بچے میں کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ایک بھائی لکھتے ہیں، زندگی کی گوناگوں مصروفیات میں سے کسی نہ کسی طرح وقت نکال کر 10-15 منٹ مراقبہ کر لیتا ہوں۔ مجھے اکثر ایک خواب دکھائی دیتا ہے۔ ایک بکری کو زمین پر لٹا کر بغیر ذبح کیے اس کی کھال اتاری جا رہی ہے۔ بکری زندہ ہوتی ہے اور کھال اترتے وقت کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں کرتی اور نہ تڑپتی ہے، البتہ آنکھوں سے مظلومیت نظر آتی ہے۔ اسی حالت میں کبھی کبھی گائے کو بھی دیکھتا ہوں اور گائے بھی کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں کرتی، البتہ مظلومیت اس کے چہرے سے بھی نمایاں ہوتی ہے۔ خواب میں ہی مجھ پر اس بے ایمانہ سلوک کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میں تڑپ اٹھتا ہوں اور وہاں سے بھاگ جاتا ہوں۔ اب میری حالت یہ ہے کہ قربانی کے وقت بھی کسی جانور کو ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تعبیر: جب انسان کی امیدیں پامال ہوتی نظر آتی ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور امید کی کرن کسی طرف بھی نظر نہیں آتی، تو گہری نیند میں لاشعور ایسے تمثلات دکھانے لگتا ہے۔ مایوسی اور نا امیدی ان تمثلات کو مجبور اور بے بس تصویروں کی شکل دے دیتی ہے۔ یہ سب ارمان ہوتے ہیں جو مٹ چکے ہیں، اور دل میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ تازہ ارمان ان کی جگہ لے سکیں۔ آپ کے اس خواب سے دماغی کمزوری کا پتہ چلتا ہے۔ مشورہ: صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا میں ٹہلنا، آہستہ قدم نہیں بلکہ تیز قدم، کم سے کم آدھا گھنٹہ، دماغی کمزوری کو رفع کرنے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔